میرے واجب احترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی 5 شانیں بیان فرمائی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کے وہ اوصاف بیان کریں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے یا حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ آج کل جو لوگ اپنے جذبات سے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں یا اپنے کسی محبوب کی بات کر رہے ہیں، یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہے حضور کی شان بیان کرنے کا۔ حضور کی شان تو اس انداز سے بیان کریں کہ وہ پھر کسی اور کی وہ شان ہی نہ ہو۔ اور یہ جو اوصاف ہیں اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائے۔ اہل کتاب، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب اہل کتاب نہیں، کیونکہ انہوں نے حسد کی بنا پر حضور علیہ السلام کی جو شان اوصاف کتابوں میں موجود تھے وہ نکال دیے، کہیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو حضور کی شان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے پوچھیں گے، میرے نبیوں نے میرا پیغام ان تک پہنچا دیا؟ بھائی اس کا بات ٹھیک کرو، کہاں بیٹھے ہو؟ شور ہو رہا ہے، آپ دھیان ادھر کریں۔ اب تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے، میرے نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ اب وہ امتیں جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں وہ وہاں پر جھوٹ بول دیں گی کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام پریشان کھڑے ہوں گے، یہ کیا کیا ان ظالموں نے، ایک تو میری بات نہیں مانی اور اوپر سے میرے اوپر ہی جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام ہی ہم تک نہیں پہنچایا۔ میرے محترم سامعین، یہاں دنیا کی عدالت میں تو جھوٹ چل سکتا ہے لیکن خدا کی عدالت میں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں تو سچ ہی چلے گا۔ اب تعالیٰ پوچھیں گے انبیاء علیہ السلام سے کہ تم تو کہہ رہے ہو ہم نے پیغام پہنچا دیا اور یہ تمہاری امتیں انکار کر رہی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین آپ امت محمدیہ سے پوچھ لیں، ہم نے آپ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا ہے۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اللہ نے امت محمدیہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، افسوس کہ ہم نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا۔ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی میرے نبیوں نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا؟ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی الہ العالمین بے شک ہر نبی نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔
گواہوں پہ جرا ہوگی، ساری امتیں وہ کود پڑیں گی، یا اللہ یہ تو آئی بعد میں ہے، ان کو کیا پتا۔ پھر حق تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم بعد میں آئے ہو، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے نبی کی زبان کے اوپر یقین ہے۔ یہ شان ہے مومن کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور حضور کا فرمان اگر اس کے خلاف ہے تو وہ حضور کے فرمان کے اوپر یقین کرے۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابیہ آئی اور عرض کیا اللہ کے محبوب میرا نوجوان اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور میرے دل کو بڑی بے قراری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو یہاں بیٹھی اس کو رو رہی ہے اور وہ جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ وہ درمیان میں سے پردے ہٹا دے اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جنت کے مزے لوٹتا ہوا دیکھ لو۔ اب میرے جیسا کوئی نالائق ہوتا، ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے، یا رسول اللہ دل کو تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے۔ اور جن کا ایمان مضبوط ہے جواب سنو، عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کے فرمان مبارک کے اوپر یقین ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میرے دیکھنے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر جو بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ کہے گی الہ العالمین ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہمارے نبی کے قلب اطہر پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا کہ ہر نبی نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچایا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، قیامت کے دن یہاں تک بعض انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک امتی ہوگا، وہ نبی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوئے، وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ نبی تو کامیاب ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کا تو یہی کام ہے کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں، بس۔ رہی بات مسلمان کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم لوگ کامیابی کا معیار یہی سمجھتے ہیں، یہ دیکھ بندے بہت ہو جمہوری لوگ ہیں، 15 آدمی اگر کہتے ہیں جناب یہ جو کتا ہے نا یہ کتا نہیں یہ بکری ہے، اور 5 آدمی کہیں نہیں جناب یہ بکری ہے، تو 5 کی کوئی نہیں سنے گا، 15 کی سنیں گے سارے۔ یہ جمہوریت ہے جہاں پر ایم اے پاس گریجویٹ کا ووٹ اور ایک نالی صاف کرنے والے کا بھنگی اس کا ووٹ دونوں برابر ہو، وہ معیار یہ تو ہے، یعنی ایک ایم اے پاس ہے اس کے ووٹ کی حیثیت بھی وہی ہے، اور ایک گٹر صاف کرتا ہے نالیاں صاف کرتا ہے چولہا، اور اس کے ووٹ کی حیثیت بھی وہی ہے۔ وہ باتیں کرنے کی یار، اسلام کے اندر شرعیت ہے کہ جو نظام حکومت کو سمجھتے ہیں وہ ووٹ دیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت شے کیا ہوتی ہے، بریانی کی بریڈ کھا کے ووٹ دے رہے ہوتے، جوتے کھا رہے ہیں، کھاؤ، نسل در نسل 75 سال ہو گئے تمہیں جوتے کھاتے ہوئے، مزید بھی شاید 100 سال جوتے کھاؤ، جب تک قوم کو شعور نہیں آئے گا حالات یہی رہیں گے۔ ووٹ دیں گے اسلام مخالف قوتوں کو، اور بعد میں کہیں گے مولوی اسلام کی گل ہی نہیں کرتے، تم مسلمان نہیں ہو، کیوں نہیں؟
بات ہے یہ نہیں؟ ووٹ دیں گے جی ابو جہل سے بھی بدتر لوگوں کو کہیں گے یار یہ مولوی تو اسلام کی باتیں نہیں کرتے، کوئی ایک آدھا مولوی پارلیمنٹ میں چلا کے کوئی اسلام کی باتیں نہیں کرتا، تو تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے جو 25 کروڑ ہے یہ کیوں نہیں اسلام کی بات کرتے؟ تو خیر بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت محمدیہ اپنی شان کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی الہ العالمین تیرے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہمیں آپ کے نبی نے بتایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے الہ العالمین میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نزاہت کو، ان کی پاکیزگی کو امت محمدیہ بیان کرے گی تو نبیوں کی نظر شفقت کتنی ہوگی امت محمدیہ پر، اور یہی امت محمدیہ ہے جس کی سفارش سارے نبی کریں گے۔ یہ اعزاز صرف اس امت کے لیے ہے۔ علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، ہر جنتی کو حق حاصل ہوگا ایک سفارش کا۔ یہ اعزاز امت محمدیہ کا، کل 120 صفحے ہوگی ساری امتوں کی، اور حضور فرماتے ہیں جن میں سے صرف 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا، اور جنت میں بھی سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی انشاءاللہ۔ آج تو زیادہ تر کافر بنانے پہ زور ہے، فلاں بھی کافر، فلاں بھی گستاخ، فلاں بھی مشرک۔ خدا کے لیے کافر نہ بناؤ بلکہ مسلمان بناؤ۔ ممبر و محراب یہ تو محبتیں بانٹنے کے لیے ہے، یہ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، اور یہاں سے تم نفرت کے تیر برسا رہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں گستاخ ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں۔ یاد رکھو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، گناہ گار ہو سکتا ہے مگر حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 نمبر مولویوں کی دکانداریاں ہیں، دوسروں سے نفرت دلانے کے لیے کسی پر گستاخ کا فتویٰ لگا دیا، کسی پر مشرک کا فتویٰ لگا دیا، کسی پر مرتد کا پتہ نہیں کیا سے کیا فتوے لگا دیے۔ تو میرے محترم سامعین، اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور گواہ تو موقع کا ہوتا ہے، اور میں محبوب آپ بھی گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی گواہی دے گی۔ اور شاہد کا دوسرا ترجمہ ہے قیامت تک آنے والے جتنے واقعات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ دجال آئے گا، فرمایا کہ قیامت اس طرح برپا ہوگی، فرمایا کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے، جھوٹ پھیل جائے گا، لوگ جھوٹوں کو سچا سمجھیں گے، سچوں کو جھوٹا سمجھیں گے، معاشرے میں جھوٹ پھیل جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ فرماتے ہیں دجال آئے گا، دجال کیسے آ جائے گا، وہ تو جھوٹا ہے، مسلمان سچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے دجالی تہذیب آئے گی، جھوٹ پھیلے گا معاشرے کے اندر، جب ہر آدمی جھوٹ کو سچ سمجھے گا تو فرمایا دجال کو آنے میں پھر کیا رکاوٹ ہے۔ اور آج جھوٹے کو سچا سمجھا جاتا ہے اور سچے آدمی کی کوئی باتیں نہیں سنتا۔ تو اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی نشاندہی فرمائی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، حضور کا ایک ایک فرمان ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی 5 شانیں، 5 اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری شام خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا وجود بھی منور ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے منور ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان ہے جو قرآن میں بیان فرمائی تھی۔ یہی 5 صفات پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائی تھی۔ تو پہلی شان بیان فرمائی شاہدن، آپ گواہ ہیں، گواہی دیں گے، آپ کی امت گواہی دے گی۔ یہ اعزاز امت محمدیہ کا ہے، گواہی دے گی یہ نبیوں کی۔ اور آگے دوسری شان بیان فرمائی ومبشرن، آپ کو خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں روتے ہوئے آتے تھے، حضور جنت کی خوشخبری سناتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ کتنے واقعات۔ ایک بوڑھی خاتون آ گئی حضور کی خدمت میں، حضور مذاق بھی فرماتے تھے، اور یہ سنت ہے حضور کی، پیار کی، محبت کی، دل لگی کی بات کرنا، لیکن اس کے اندر سامنے والے کی تضحیق یا اس کا جلانا مقصود نہ ہو۔ وہ بوڑھی خاتون آئی، عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ہجرت کی، فلاں فلاں قربانی، تو میرا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں ہی نہیں جائے گی۔ تو وہ تو رونے لگی، یا رسول اللہ میں نے تو اتنی تکلیفیں یہاں اٹھائی ہیں، اور اوپر سے آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھی جنت میں بھی نہیں جائے گی، تو پھر میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آگے تو سنو، پوری بات تو سن لو۔ فرمایا کہ تو بڑھاپے کے ساتھ نہیں بلکہ جوانی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ بڑھاپا تو دنیا کے لیے ہے، جنت میں تھوڑی کو بڑھاپا ہوگا۔ یہ بیماریاں تو دنیا کے ساتھ ہیں، یہ بڑھاپا سب بیماریوں کی جو ماں ہے یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ قیامت کے اندر تو انسان سدا جوان رہے گا، وہاں تو کوئی بڑھاپا ہی نہیں ہے۔ تو جوانی کے ساتھ جائے گی جنت میں، لیکن جنت میں جائے گی بھی ضرور۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو مسکراتے ہوئے آپ کی مجلس سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش آدمی ہیں، روتے ہوئے آگے حضور کے دربار میں۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج والدہ نے مارا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں، اور آپ کو بھی کچھ کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ابو ہریرہ 2 راستے ہیں، اگر گھر رہنا ہے تو نبی کا دامن چھوڑ دو، اور اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر گھر چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، پھر ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ اور اونچی زور زور سے رونے لگے، یا رسول اللہ ایک تو میں نے مار بھی کھائی ہے، وہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ماں کی گستاخی نہیں کر رہی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نہیں میری سنے گی تو کون سنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، کیونکہ جب کوئی قربانی دے کے آتا ہے نا پھر اللہ اس کو بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ کیونکہ پہلے ہوتی ہے قربانی، پھر اوپر سے ہوتی ہے مہربانی۔ یہ یاد کر لیں، پہلے ہوتی ہے قربانی، پھر اوپر سے ہوتی ہے مہربانی۔ ہم کہتے ہیں قربانی ہم نہ دیں، قربانی کوئی اور دے دے، بس ساری مہربانیاں ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ میں قربان جانی ہے، کڑکا بارڈر دے دے ننگ ملتان جانی ہے۔ صرف یہ باتوں سے نہیں بات، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، کبھی وقت کی قربانی ہے، کبھی جان کی قربانی ہے، کبھی مال کی قربانی ہے۔ یہ قربانی دینے کا مزاج بنائیں، اور مسلمان جب تک قربانی دیتا رہے گا تو خود بھی بلند رہے گا، دین بھی بلند رہے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو قربانی دے کر آئے ہیں، تکلیف اٹھا کر آئے ہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مانگو بھی کیا مانگنا ہے؟ اب دیکھو درخواست کرنے کا انداز کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ دعا فرما دیں اللہ میری بوڑھی اماں کے اوپر رحم کھا جائے۔ انداز دیکھیں دعا کا، آپ دعا فرما دیں اللہ میری بوڑھی اماں پہ رحم کھا جائے اور اس سے بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضور نے یوں دعا کری، ہاتھ اٹھائے اللہم اہدی امی ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا آپ پڑھیں۔ یہ یقین ہے کہ حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ خدا کے دربار سے خالی نہیں لوٹیں گے۔ دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو
کہ میں نے جو خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ضرور قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم تو غفلت میں دعائیں مانگتے ہیں جی، ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اچھا جی آمین، پنکھا الٹا چل رہا ہے، اچھا جی آمین، یہ 2 بند ہیں 3 چل رہے ہیں، آمین، لائٹیں نہیں چلی، آمین، دعا ہو رہی ہے۔ یہ فوتیوں پہ چلے جائیں، وہاں عجیب تماشا ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا، پہلے 5 منٹ تو ٹھیک مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب بس پہلے یہاں سے پھر نیچے سے چلو اخباریں پڑھ رہے ہیں، وہ آ گیا تو مصیبت بن گئی، یار یہ بھی اب دعا منگوائے گا، وہ نیچے سے یہ دعائیں مانگنے کا سٹائل ہے۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ حجاج بن یوسف آیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ خلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی کیا مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی دعا مانگ رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، نبینا ہے، آنکھیں مانگ رہا ہے۔ کب سے مانگ رہا ہے؟ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں، بیٹھا ہے یہاں پر، اسٹینڈ اپ، کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، اور یہ بڑا ظالم تھا، بڑا روب تھا اس کا۔ اس نے کہا میں طواف کرنے لگا ہوں، طواف کرنے کے بعد میں آؤں گا، اگر تو تیری آنکھیں تجھے مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر آنکھیں نہ ملی تو تجھے یہیں قتل کروں گا، یہیں پر۔ 2 سپاہی کھڑے کر دیے جس کو بھاگنے نہیں دینا، اور خود طواف کرنے لگا۔ اب اس نے دعا مانگی بڑے دل و جان سے، عرض کرتا ہے الہ العالمین پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو زندگی کا بھی سوال ہے۔ اور لکھا ہے کبھی وہ دوسرے کے تیسرے چکر میں تھا، کس کی بینائی لوٹ آئی۔ حجاج جب واپس آیا، اس نے کہا ہاں بھائی آنکھیں مل گئی؟ کہتا جی مل گئی۔ انہوں نے کہا بتاؤ میرے چہرے پہ کون کون سے نشان ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہاں نشان ہے، یہ تل ہے، یہ فلاں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جس غفلت سے تو دعا مانگ رہا تھا، اگر 1 سال بھی مانگتا تو تیری قبول نہ ہوتی، وہ دل و جان سے مانگا تو 1 لمحے میں قبول ہو گئی۔ ہمارے مانگنے میں فرق ہے، اللہ کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم مانتے نہیں ہیں دل و جان سے، ایسے ہی جناب ادھر کوئی آمین آمین کر، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو غافل دل کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور جو پوری توجہ سے مانگی جائے اللہ اس کو رائے گاہ نہیں کرتے، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی میں تو کروڑ روپے مانگ رہا ہوں بڑے دل و جان سے، وہ تو مل نہیں رہا، آپ کہتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت بہن ہی وہ چیز عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کا متبادل دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر دیتے ہیں، اور کبھی اسی دعا کو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے مرشد مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ بچہ اپنے ابا سے مانگتا ہے مجھے چاکلیٹ لے دو، کینڈی لے دو، جی مجھے املی لے دو، اور اس کو چیسٹ انفیکشن بھی ہے، سینے میں گڑبڑ ہے، کھانسی ہے۔ باپ سمجھتا ہے اگر اس کو کھٹی چیزیں کھلاؤں گا یہ اور بیمار ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ بچے کی فرمائش پہ سیب لے کے دے دیتا ہے، کوئی فروٹ لے کے دے دیتا ہے۔ اب بچہ کہے جی ابا تو میری بات ہی نہیں مانتا، حالانکہ بچہ مانگ رہا ہے 20 روپے والی چیز، اور باپ اس کو لے کے دے رہا ہے 300 روپے والی چیز، مگر وہ کہتا ہے جی ابا میری بات نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے تو نادان ہے، تیری بات تو تیرے باپ نے خوب مانی ہے۔ بالکل اسی طرح میرے مرشد فرماتے ہیں انسان کبھی دولت مانگتا ہے، اللہ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا نا یہ اس میں لگ کر اپنی آخرت برباد کر لے گا۔ آپ پانی ڈالتے ہیں گلاس میں، چائے ڈالتے ہیں کپ میں، ڈالتے رہتے ہیں، یہ جب بھر جائے رک جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ ہے نا کہ میں زیادہ ڈالوں گا تو وہ گرے گا، تو اللہ کو سمجھ نہیں ہے اس کا ظرف کتنا کا ہے، میں نے اس کو کتنا کا دینا ہے۔ یہ ایسی اچھل کود کرے گا، پھر قتل و غارت کرے گا، بربادی کرے گا، اور اپنی آخرت بھی برباد کر لے گا، جبکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے صحت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت رک جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، کوئی آفت سے بچ گیا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں فرماتے، قیامت کے دن وہ دعا ذخیرہ ہوگی اور حق تعالیٰ سب انسانوں کے سامنے بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو یہ مانگ رہا تھا، یہ بات کان کھول کے سن لے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں سب تیری دعائیں سن رہا تھا، اور یہ ساری سٹور ہیں آج جمع ہے میرے پاس۔ پھر حق تعالیٰ ایک ایک دعا یاد کرائیں گے اور اپنی شان کے مطابق بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
اس وقت جن کی دعائیں قبول ہوئی تھی دنیا میں، وہ کہیں گے کاش ہماری کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں ذخیرہ ہوتی، آج ہمیں بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دعا کی قبولیت کی فکر نہ کرو، دعا مانگنے کی فکر کرو۔ ہر موقع پہ اپنے مولا سے مانگو، تمہاری ہر دعا قبول ہے، بس قبولیت کے رنگ مختلف ہیں، کبھی وہ کسی رنگ میں قبول کرتا ہے، کبھی کسی رنگ میں قبول کرتا ہے۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، دیکھا کہ ابو ہریرہ جیسا درویش آدمی، صوفی آدمی کو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج بھاگا جا رہا ہے، دامن پکڑ لیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑ دو مجھے جانے دو، حضور سے دعا کی درخواست کی ہے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر گئے، دروازے پہ جا کے دستک دی، ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا، پہلے تو پوچھا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا بیٹا کچھ دیر انتظار کرو، میں ذرا نہا رہی ہوں، پھر آپ دروازہ کھول دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ پہلے تو ماں گالی بھی دیتی تھی، سخت جواب دیتی تھی، آج ماں کی جواب میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لگتا ہے کہ حضور کا تیر میرے سے پہلے نشانے پہ لگ چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، ابو ہریرہ فرماتے میں نے دیکھا میری اماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور میں نے کہا اماں اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو بیٹا پھر مار کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ کہنے لگی نہیں بیٹا، کچھ دیر پہلے تیرے آنے سے پہلے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو نبی کے قدموں سے دور گزر جائے، جو مصطفیٰ کے قدموں سے دور گزر جائے۔ اچھا بیٹا میں نے غسل کر لیا ہے، جسم کو پاک کر لیا ہے، بس اب اپنے قائد کے قدموں میں لے چلو، وہ اسلام کے آب حیات سے میرے اندر کو بھی پاکیزہ بنا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ماں بیٹے کی جوڑی آ گئی حضور کے دربار میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چند لمحے پہلے روتے گئے تھے، اب مسکراتے ہوئے حضور کے دربار میں آ گئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، والدہ مسلمان ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہاں بھائی پھر پہلے کون پہنچا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور کی دعا میرے سے پہلے پہنچ چکی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام آتے، روتے ہوئے آتے، حضور خوشخبریاں سناتے، کوئی لغزش ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوشخبری سناتے، وہ مسکراتے ہوئے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مالی مشکلات ہیں، اولاد نہیں ہے، حضور سے دعا کی درخواست کی، ہے جی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مالی وسعت عطا فرما دے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور نے 3 دعائیں فرمائی، فرمایا کہ ان کے مال میں بھی الہ العالمین برکت عطا فرما، اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت بھی فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی 2 دعاؤں کا اثر تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے۔ مال و دولت کی بات آئی، ملک شام تک قافلے جا رہے ہیں، اولاد کی بات آئی تو فرماتے ہیں مطاف کے اندر، یہ جو بیت اللہ کے گرد طواف کی جگہ ہے، جب ان کی اولاد آ جاتی، دوتے پوتے 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہوا کرتی تھی، تو کسی اور کو وہاں طواف کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت سے یہ 2 چیزیں تو میں نے دنیا میں دیکھ لی، اور بخشش کا نظارہ میدان محشر میں دیکھوں گا۔ سمجھ آئیے بات نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں جی، آپ کہیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ میں جو واقعہ سناتا ہوں کہ وہ دیہاتی جو روزہ رسول پہ آیا اور آ کے عرض کرتا ہے الہ العالمین یہاں بادشاہوں وڈیروں کی قبروں میں غلام لا کر آزاد کیے جاتے ہیں، یہ عرب کا دستور ہے پرانا، اب تو چونکہ غلام ہے نہیں، ورنہ غلام وڈیروں کی قبروں میں آزاد کیے جاتے تھے، عرب کا دستور تھا۔ تو مولا سب سے بڑے تو تیرے محبوب ہیں، کملی والے پیغمبر ہیں، اگر آپ مجھے جہنم سے آزاد فرما دیں، دعا کرتے ہیں الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا روزہ ہے اور میں ہوں تیرے محبوب کا امتی،
اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا، اور اگر آپ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیں پھر آپ کا دشمن، آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے میرے گناہوں کی سزا دے کر شیطان کو خوش کریں یا پھر میرے گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کریں۔ اللہ کو منانے کا ڈھنگ بھی کسی اللہ والے سے سیکھ لو، اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ جب انسان ڈھنگ سے مانگتا ہے تو وہ ایک لمحے میں اپنے بندے پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں، دامن پھیلانے میں فرق ہے، اللہ کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کیا کہا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسی تیسی میرے گناہوں کی دولتیں مل گئی ہیں مجھے آہوں کی، مجھے خدا کے دربار میں رونا آ گیا، مجھے خدا کو منانا آ گیا، اب ایسی تیسی میرے گناہوں کی، اب تو ایک ہی لمحے میں اپنے مولا سے سارے گناہ معاف کرا دوں گا۔ یہ درخواست دے کے چلا گیا۔ صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں جب یہ صاحب آئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہر آنے والے کا چہرہ دیکھ رہا، یہ جب آیا تو اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہم کیا درخواست دے کر گئے تھے؟ ساری بات بتائی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں آپ کا محبوب خوش ہوگا۔ کہنے لگے میں بھی تو کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، اور یہاں کئی دنوں سے اسی لیے رکا ہوا تھا۔ تجھے مبارک ہو، تیری وجہ سے مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، تیری وجہ سے کام میرا بھی بن گیا۔ ایک پنکھا چل رہا ہے، دیکھو کتنے لوگوں کا کام بنا کہ نہیں بنا۔ ہاں، دعا مانگی جا رہی ہے، ایک دعا کی وجہ سے کبھی بہت سے لوگوں کا کام بن جاتا ہے۔ حضور دعا فرما رہے تھے، ایک صحابی اونچی اونچی رونے لگ گئے، بعض صحابہ نے منع بھی کیا، لیکن وہ حضور نے فرمایا اس کو رونے دو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اس اکیلے کی رونے کی وجہ سے اللہ نے سب کی بخشش کر دی۔ ابھی ہوتا ہے ایسا۔ تو کہا کہ تیری وجہ سے خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، اور اگلی بات بتائی کہ اللہ نے تجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، جو سوئے ہوئے ہیں زمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، وہ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اوہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ وہ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، حضور کا روضہ صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ کی زمین یہ جنت کا ٹکڑا ہے، شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو،
بات سمجھ آ رہی؟ شاعر نے کتنی خوب دلیل دی ہے، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور بے شعورے کہتے ہیں وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ بے شعوری کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن نے کہا کہ کوئی شعور ہی نہیں ہے، یہ بے شعورے ہیں، بے وقوف ہیں، یہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ شہید زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ جب امتی کا یہ مقام ہے پھر نبی کی کیا شان؟ کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ جب امتی زندہ ہے، حضور کی وفات بھی تو شہادت ہے نا۔ آخری وقت حضور نے فرمایا تھا جو مجھے زہر دیا گیا ہے اس زہر کا اثر آج میری شارک کو کاٹ رہا ہے۔ میں اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو۔ یہ جو عالم برزخ ہے، برزخ کا معنی پردہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک وہ ایک پردے میں ہے۔ اور بے شعورہ کہتا ہے کہ نظر نہیں آتا، وہ تو جہان اگلا ہے۔ جیسے پچھلا جہان تھا عالم ارواح جہاں اکیلی روحیں تھی، اب اگلا جہان آ گیا جہاں روحوں کے ساتھ جسم مل گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جہان ہے عالم برزخ، پھر اس کے بعد چوتھا جہان ہے عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہان۔ تو شاعر کہتا ہے مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں۔ اماں جان کا مقام جب روضہ رسول دیکھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عائشہ کیا لے کر آئی ہے؟ ہر کوئی بتائے گا مولا یہ لے کے آیا۔ چلتے چلتے باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، بتاؤ نا کیا لے کر آئی ہو؟ اما جان اپنے دوپٹے کا پلو پکڑ کر گرا کھولیں گی اور اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین اپنے محبوب کے گنبد خضرا کا دروازہ کھولو نا، میں آپ کا محبوب لے کر آئی ہوں۔ شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کیسے؟ کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، چلو ہم کی جگہ مجھ لگا لیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کیا اب تیرا مر
جینا مدینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو کہا تھا ابو ہریرہ اتنے دن ہو گئے ملاقات کے لیے نہیں آئے، دمشق سے چلتے ہیں رات دن سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری سفارش اس پہ واجب ہو گئی، اور میں جس نے میرے مدینہ مسجد نبی میں آ کر 40 نمازیں تکبیر اولا سے پڑھ لی میری سفارش واجب ہو گئی۔ تو سبحان اللہ۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حضرات صحابہ کرام حضور کے پاس روتے ہوئے آتے، حضور خوشخبری سناتے وہ مسکراتے ہوئے جاتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی دیہاتی صحابی ہے، جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میرے لیے دعا فرما دیں، ابو کا چاہیے دعا فرما دیں کہ میں اس طبقے میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا چلو تم داخل ہو گئے۔ اب بعد میں ایک اور فرمایا نہیں بس جو پہلا تھا وہ بازی لے گیا، اور اس طبقے کے جو سردار ہیں وہ تو حضور نے متعین فرما دیے، اور فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جن کو اللہ جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ اعزاز امت محمدیہ کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کیا کریں تو یہ الفاظ شامل کر لیں، یا اللہ میرے والدین کو اس طبقے میں داخل کر دے جس کو تو نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی ہو، ٹائم ہو، اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کے ماں باپ کی جب بے حساب مغفرت ہو جائے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے کتنے خوش ہو جائیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی بخشش اولاد کی وجہ سے ہوگی، اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہوگی، ان کی نیکی کی وجہ سے ہوگی۔ آپ نے اپنی اولاد کو جو نیکی پر لگایا آپ کے حق میں تو اس کا ثواب لکھا ہی جائے گا، لیکن آپ سے پہلے اس نیکی کا ثواب آپ کے والدین کے حق میں لکھا جائے گا، کیونکہ ماں باپ نے ان کو نیکی کے اوپر لگایا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، نماز میں بھی یہی دعا ہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ سمجھ آئی کہ بات کہ نہیں؟ یہ دعا اس لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین اپنی اولاد کو نیک کاموں پہ لگاؤ، تبھی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر اولاد کو صرف تم نے دنیا دار بنایا تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، بلکہ بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ نیک تھے لیکن بیوی بچوں نے ان کو حرام پہ لگا دیا، خدا کی نافرمانی پہ لگا دیا۔ گھر کی اسمبلی نے اللہ کے قانون کے خلاف قانون پاس کر دیا کہ یہ ہونا چاہیے، بیگم صاحبہ کہتی ہے، بچے کہتے ہیں جی مجبور ہو کر باپ کو گناہ کر رہا ہے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے، سود خوری کر رہا ہے، سودی نظام چلا رہا ہے، سودی کاروبار کر اولاد کی وجہ سے بہنوں کا حق مار رہا ہے، بیٹیوں کا حق مار رہا ہے۔ اسی پر تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ خود وہ جرم نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جرم کیے، جس نے بھی جرم کیا سزا تو اس نے بھگتنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ حق تعالیٰ مردے کی آواز کو کھول دیں اور دنیا والے اپنے کانوں سے سن لیں، لیکن حضور نے جو بات فرما دی وہ سچ ہے۔ سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے مگر حضور کے فرمان میں کوئی بھی شک نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ میت چیخ مارتی ہے دنیا کے لوگوں، دنیا کی جائیداد مال و اولاد اس کی وجہ سے میں دھوکہ کھا گیا، دیکھنا کہیں تم نہ اس دھوکے میں آ جانا۔ میں نے اس دھوکے میں آ کر حرام کا مال جمع کیا، حرام کی جائیدادیں بنائی، اب آگے جا کر عذاب میں بھگتوں گا، مزے میری اولاد پیچھے لوٹ رہی ہے۔ باپ سے پوچھا
تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرات صحابہ کرام روتے ہوئے آتے، حضور خوشخبری سناتے، کیونکہ آپ خوشخبریاں سنانے والے، پھر وہ مسکراتے ہوئے جاتے. اور آگے حضور کی شان بیان فرمائی، وَنَذِيرًا، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے ہیں. کیونکہ بعض مزاج بڑے جری قسم کے ہوتے ہیں، ان کو جتنی مرضی امید کی باتیں بتا دیں، آیتیں سنا دیں، حضور کا فرمان سنا دو کہ کوئی بات نہیں، جری قسم کے ہوتے، ان کے لیے پھر عذاب کا کوڑا ہے، تاکہ وہ ڈر کر باز آ جائیں. اور مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. سزا دینا مقصود نہیں، عذاب کا کوڑا دکھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنانا مقصود ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کہتا ہے بیٹا دودھ پی لو، وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں پیوں گا، کہتا میں تیرے 5 جوتے لگاؤں گا، پیتا کیسے نہیں ہے؟ باپ جوتا اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹا جب گلاس منہ کو لگا لیتا ہے تو وہ جوتا نیچے کر دیتا ہے. مارنا مقصود نہیں ہے، ڈرا کر دودھ پلانا مقصود ہے. تو اللہ بھی عذاب کا کوڑا دکھا رہے ہیں، عذاب کا کوڑا دکھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں. میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، جو کچھ بھی کر لیا ہے، ہم پچھلے کھاتے تمہارے نہیں کھولیں گے، نہیں کھولیں گے. ایک ہی بات ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور جو کچھ کیا ہے ہم اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں. وہ تو اتنا بڑا مہربان ہے. اور بندے کو جب معاف کرتا ہے، آپ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. ہم تو کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو ناراض ہو کر، چلو جی رکوع دے آ گیا، پھر کی کریے، چلو جی وہ 5 بندے لے کے آ گیا، چلو جی گاؤں کے 4-5 چودھری آ گئے، فلاں آ گئے، معاف نہ کرتے تو اور کیا کرتے. ہم تو معاف بھی کرتے ہیں ناراض ہو کر، مگر میں قربان جاؤں میرے اللہ معاف بھی کرتے ہیں خوش ہو کر. فرمایا 70 سال کا گنہگار جب وہ توبہ کرتا ہے نا تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں فرشتوں کی مجلس سجا دیتا ہوں اور میں فخریہ انداز میں کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی. وہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں. وہ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، وہ شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. بوڑھا گنہگار جب خدا کے دربار میں آتا ہے، اب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے محبوب میں اس کی نافرمانیوں کو خوب جانتا ہوں، اس کی حکم عدولیوں کو بھی خوب جانتا ہوں. فرمایا جس نے زندگی بھر کبھی مجھے یاد نہیں کیا، جب اس کی جیب گرم تھی، اولاد جوان تھی اور ہر قسم کے جذبات بھی اس کے اپنے جوان تھے، اس وقت یہ میرا نافرمان بنا رہا. آج جیب خالی ہو گئی، اولاد کے بھی جنازے اٹھ گئے، دوستوں نے بھی منہ موڑ لیے. فرمایا اب یہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ میرے دربار میں آیا ہے، جانتا ہوں اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو، مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں خالی ہاتھ اس کو واپس کر لوں. مجھے تو اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے جب یہ میرے دربار میں آ کے دامن پھیلاتا ہے. ماضی یاد نہیں دلایا جاتا، کوئی تانا نہیں دیا جاتا، بلکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے گنہگار کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں اور اس کو اپنی شان رحمت سے معاف کر دیتا ہوں اور اپنے فرما برداروں میں داخل کر دیتا ہوں. یہ اس کی شان رحمت ہے. ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. اور جو معافی مانگنے کا ارادہ کرتا ہے نا جی، شیطان اس کو پھر پھسلاتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کبھی اور کر لو، رمضان شریف آ رہا ہے تو اکٹھی توبہ کریں گے. کسی کو کہتا کوئی بات نہیں، تو نے جانا ہے نا عمرے پہ تو بس وہاں پہ اکٹھی توبہ کر لینا. کسی کو کہتا ہے تو نے تبلیغ میں جانا ہے نا، چلا لگانا ہے تو وہیں توبہ کر لینا، اجتماع آ رہا ہے وہیں توبہ کر لینا، دعا ہوگی. یہ سب شیطان کے ڈھکوسلے ہیں، پھسلانے کے طریقے ہیں. وہی کیوں توبہ کر لینا بھائی، یہی کیوں
کے لیے تو اللہ نے کوئی ایسی شرائط رکھی ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ توبہ کے بارے میں تو اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے معراج والی رات، میرے محبوب آپ کا امتی اگر جھوٹے منہ سے بھی میرے سے توبہ کرے گا، آپ سے وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ اور عبادات میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن فرمایا توبہ استغفار ایسی چیز ہے اگر کوئی بندوں کو دکھلانے کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی مجلس میں ایک صاحب آئے، بعضوں کو بڑا حیضہ ہوتا ہے نا جی، حیضہ عاجزی کا حیضہ ہوتا ہے، حیضہ جب ہو تو انسان الٹیاں کرتا ہے، تو الٹے کام کرتا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ فرمایا استغفر اللہ، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں تو چور ہوں تو پھر اس کو تو سزا ملنی چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ ہر جگہ جو کہے میں چور ہوں میں چور ہوں، تو کیا کہ پکڑو یار اس کو، پتہ نہیں کتنی چوریاں کی ہے اس نے، آپ کیوں کہتے ہیں گناہ گار ہیں آپ؟ اور میں ایک مرتبہ کہوں کہ یا اللہ میں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ میں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اگر تو یہ کہے کہ میں گناہ گار ہوں تو جھوٹ بولے گا، سمجھ آئیے بات کریں؟ جب آپ نے زبان سے نکالا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ آپ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے توبہ کا لفظ تمہاری زبان کے اوپر آنا، معافی کا لفظ تمہاری زبان کے اوپر آنا خدا کے معاف کرنے کی دلیل ہے۔ شیطان کو دیکھو گناہ کیا، آج کے دن تک توفیق توبہ نہیں، آج کے دن تک اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، توبہ کی، خدا نے وہیں معاف کر دیا۔ تو فرمایا توفیق توبہ، توبہ کی توفیق ملنا، تمہاری زبان کے اوپر معافی کا لفظ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے تم کو معاف کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ بڑے لوگ ہیں میں بڑا پاپی ہوں، تو خدا کیا پاپی ہے؟ کیا خدا کی رحمت کے آگے تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے 100 سال کے گناہ ہیں، 70 سال کے گناہ ہیں، تیرے گناہوں کی تو حد ہے، ٹھکانہ ہے، اور اس کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو یہ شیطان مایوسیاں پھیلاتا ہے، دلوں میں باتیں ڈال دو، بڑا پاپی ہے، تو فلاں ہے، تو ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی مرضی ہے، تو نبی کا امتی ہے، تو ہیرا ہے، صرف نالی کے اندر گرا ہوا ہے، بس نالی سے اٹھا کر ذرا صاف پانی سے دھونے کی ضرورت ہے، تو ہیرا ہے، چمکنے لگ جائے گا اسی وقت۔ بس تجھے توبہ کے پانی کی ضرورت ہے، جو ہی تو زبان سے نکالے گا خدا کے ہاں تیرا مقام بلند ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، حضور ڈرانے والے بھی ہیں، اور آگے فرمایا چوتھی شان حضور کی بیان فرمائی وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ خدا کی طرف بلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں تجربے کے طور پر، چلیے آج کسی کو نماز کی طرف بلا کے دیکھ لینا، پھر کتنے فتوے آپ کے رات چاہتے ہیں، چلے دیکھے 100 چوہے کھا کے بلی آدمی چلی گئی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ کسی کو کہنا یار آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھیں، یار تم جمعہ نہیں پڑھتے، چلو آؤ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھا کریں، تم نماز پھر دیکھو آگے سے تمہیں کیا کیا فتوے تمہارے اوپر لگتے ہیں، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ کسی کو کہہ کے دیکھو کہ یار تو جھوٹ چھوڑ دے، کسی کو کہہ کے دیکھو کہ ماں باپ کی نافرمانی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے سے کیا کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی وداعیا الی اللہ باذنہ، میرا محبوب اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کو میرے ساتھ ملاتا ہے، میری طرف بلاتا ہے، اس بندے کے ساتھ میری مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، آج لوگ بلاتے ہیں اپنی جماعتوں کی طرف، میری جماعت کے ممبر بن جاؤ بات تم بخشے بخشائے۔ آج لوگ تمہیں بلائیں گے اپنے مسلک کی طرف، آج لوگ تمہیں بلائیں گے، وہ کسی چیز کی طرف بلائے گا، وہ کسی چیز کی طرف بلائے گا۔ آپ نے بلانا ہے بندے کو خدا کی طرف، مولا سے ملا دے بندے کو، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا کر دیں گے، آپ کی بات جا کر دلوں سے ٹکرائے گی، اور آپ کی بات کو وہ دل سے قبول کریں گے جب آپ بندے کو خالصتاً اللہ کی طرف بلائیں گے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو فکر کرو اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی۔ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، پیار محبت سے ان کو نماز روزے کے اوپر لگاتے ہیں، پیار محبت سے ان کو مولا سے ملا دیں،
کسی مولا والے سے ملا دے، کسی اللہ والے سے ملا دے، کیونکہ اللہ والے کے پاس جائے گا تو وہ مولا سے ملا دے گا۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو حضور کی یہ شان اور حضور کی 5ویں شان بیان فرمائی، سراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ چمکتا ہوا سورج نہیں کہا، کیونکہ ایک سورج سے کوئی اور اگلا سورج روشن نہیں ہو سکتا، لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ سراجا منیرا، محبوب ہم نے آپ کو سراج منیرا بنایا، چمکتا ہوا چاند بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ کیا مانا؟ آپ سے کئی چراغ روشن، صداقت کا چراغ ابو بکر کی شکل میں روشن ہو گیا، عدالت کا چراغ سیدنا فاروق اعظم روشن ہو گئے، صحابت کا چراغ سیدنا عثمان غنی روشن ہو گئے، اور حضور کی شجاعت اور بہادری کا چراغ سیدنا علی مرتضیٰ روشن ہو گئے۔ اور کملی والے پیغمبر کی ایک ایک ادا 1,24,000 44,000 حضرات صحابہ اکرام روشن ہو گئے، ایسے روشن ہوئے حضور نے مہر لگا دی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے جنت میں چلے جاؤ، جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کے اوصاف، حضور کی شان وہ بیان کریں جو قرآن میں بیان ہوئی، جو حضور کے فرمان میں، جو حضرات صحابہ کرام کے اخبار میں، وہ بیان کریں، وہ معتبر ہے، وہ قابل قبول ہے۔ جو ہم اپنے جذبات سے، اپنی مرضی سے حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا اپنی مرضی سے ہم اللہ کی تعریفیں کر سکتے ہیں، اللہ کی کوئی حد نہیں، لا محدود، جس طرح کی مرضی بات کریں اللہ قبول کر لیں گے، لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو پھر پابندی ہے، قید ہے، جو بتایا گیا، جو حضور کی شان بتائی گئی اسی انداز سے بیان کرو گے تو خدا کے دربار میں قبول ہے۔ اللہ کے لیے کوئی حد نہیں۔ بس ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بکریوں کا چرواہا اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ میاں تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، تو اوپر بیٹھا ہے، کبھی نیچے آنا، تجھے یہ بکریوں کا دودھ پلاؤں، اور پتہ نہیں آپ نہائے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ میاں سے کہہ رہا ہے، تو میں آپ کو نہلاؤں، آپ کو جوئیں پڑ گئی ہوں گی، آپ کی جوئیں نکالوں، آپ کو تیل لگاؤں، آپ کی مالش کروں، خدمت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 منٹ تو برداشت کیا، جلالی پیغمبر ہے، مارا زور سے گھونسا، کک لگائی اس کو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کو جوئیں پڑی ہیں، اللہ کو میل چڑھی ہے، تو اللہ کو غسل دے گا، کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں محبت میں کوئی ایسی بات کر لو گے تو یہاں تو اجازت ہے، مگر حضور کے بارے میں اجازت نہیں۔ اچھا اتنی بات کہی، تھوڑا سا آگے چلے تو وہی آگے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم، ہم نے تو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا کہ مخلوق کو ہمارے ساتھ جوڑو، اور جو جڑا ہوا تھا اس کو تم نے توڑ کے رکھ دیا۔ یا اللہ وہ تو اس قسم کی فضول باتیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری محبت میں کر رہا ہے۔ رہی بات کہ اس قسم کی باتیں اس کی عقل ہی اتنی ہے، تمہارا بچہ جو چھوٹا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھے تو تم پیار میں اس کی زبان بولتے ہو، جی تمہیں اس پہ پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تو میرا ہی مخلوق ہے میری، تو یہ میرے ساتھ پیار سے باتیں کر رہا ہے، میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں چلو یہ توتلا ہے، میں تو اس کی محبت کی باتیں سن رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب اس نے دیکھ کے دوڑ لگا دی کہ شاید دوبارہ ماریں گے اور زیادہ ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دوڑے پیچھے سے پکڑ لیا اس کو، اور بتا بھی کیا کر، انہوں نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی ہاتھ باندھے کہ آج نہیں تم بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں کبھی آؤ آپ کو دودھ پلاؤں، آپ کو ادھر نہر فرات میں نہلاؤں، جی آپ کو جوئیں پڑ گئی ہوں گی، نہائے بھی پتہ نہیں میل چڑھی ہوگی، میں اتاروں، میں جناب آپ کے سر میں تیل لگاؤں، میں ہاں بابا ٹھیک ہے ایسے ہی کرو، اور پھر چلے یا اللہ میں نے جہاں سے توڑا تھا وہیں پہ چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی محبت میں، اللہ کی تعریف میں جو بھی آپ کریں کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب حضور کی بات آ گئی تو پھر کہتے ہیں پھر حد ہے، حد سے تجاوز نہ کرنا، حضور کو خدا نہ بنا کے رکھ دینا، حضور علیہ السلام کی صفات کو اس طرح نہ آگے لے جانا کہ باقی نبیوں کی شان میں نفی ہو جائے یا پھر اس کو خدائی مقام دے دیں، نہ جو قرآن میں حضور کی شان بیان ہوئی، حضور کے فرمان میں اور حضرات صحابہ کرام کے اقوال میں اللہ کے نیک بندوں نے جو حضور کی شان بیان فرمائی ہے اس انداز سے شان بیان کریں، وہ خدا کے دربار میں قبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ